आप देख रहे हैं शहर न्यूज। तमाम देखने और सुनने वालों को शहर न्यूज़ पे खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सुबह सवेरे एक बहुत अच्छी शख्सियत के पास हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मेंबर हैं कौमी असम्बली NA 71 चौधरी आबद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सियासत और उसके साथ साथ सियासत में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ उस सिलसिला में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी पूरी टीम प्रेस क्लब खारियाँ की टीम को टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह ये सियासत का सफ़र शुरू हुआ और आपने मॉडल विलेज कर दिया कोटला को। कोटला के मतलब का तमाम मीडिया ने कवरेज की कि कोटला एक जितने भी विलेज है उसमें से मॉडल बन चुका है। यहाँ पे फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाते खुद यहाँ पे आए और एक इतना बढ़िया कट हुआ, लोगों ने देखा। तो किस तरह अपने लोगों के लिए ये ख्वाब आपने सोचा? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मैंने सियासत अपने से तो शुरू नहीं की, क्योंकि मेरा ख़ानदान जो है वो शुरू से सियासत में, और मेरे वालिद साहब ने बलदियाती सियासत का आगाज़ गालबन 62 में किया, और फिर मुख्तलिफ़ अदवार से एक घर जो है गुज़रता रहा, और फिर इसके मुख्तलिफ़ नशेब अफराद आते रहे। वो इस वजह से भी आते रहे कि यहाँ बार बार इस मुल्क के अंदर क्योंकि जमहूरियत का कत्ल हुआ और डिक्टेटरशिप आई, और डिक्टेटरशिप के जो असरात हैं वो मजमूई तौर पर फिर आपके पूरे माशरे पर पड़ते हैं। दुश्मनियाँ शुरू हुई इलाके में। जब जमहूरियत कमज़ोर होती है तो यकीनन सिविल इदारे भी कमज़ोर होते हैं। जब सिविल इदारे कमज़ोर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो फिर लोगों के मसाइल जो हैं वो बिगड़ते जाते हैं। तो मैंने तो क्योंकि इस घर में बड़ी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दौर देखे, फिर 2007 के अंदर यहाँ मैंने अपने घर के अंदर जब नाइंसाफ़ियाँ देखी, तो मैंने 2008 के अंदर बाकायदा ख़ुद सियासत का आगाज़ किया, और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मेरा कैंडिडेट अरफानुद्दीन जीता। मैं क्योंकि डिस्क्वालीफाई हुआ, फिर अल्लाह ताला का शुक्र, फिर दोबारा 2013 में मैं ख़ुद शबीर अहमद साहब भी आ गए, फिर वो हम दोनों 22 असम्बली में गए। फिर तनवीर साहब ने बलदियाती इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन जीता, और वो भी आप जानते हैं कि गुजरात का एक तारीख़ गुजरात की के एतबार से एक मुनफरिद इलेक्शन था। सियासत तो आपके विरसे में आपको मिली। आपका ख़ानदान शुरू से सियासी घर था, सियासत से वाबस्तगी थी। और इससे भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो दादा थे वो भी पार्टीशन से पहले जब अपनी ज़िंदगी में जब उन्होंने फ़ौज छोड़ी, तो वो भी कांग्रेस के अंदर एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन थे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉडल विलेज की बात यह है कि ये देखें, हमारा हमने क्योंकि पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया का सफ़र किया, दुनिया की तरक्की देखी, फिर हम आप जिस इलाके में जिस माशरे में रहते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है, आप सोचते हैं कि आप इसको ऐसा ही खूबसूरत बनाएं जिस तरह आपने दुनिया को खूबसूरत देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सोच से हमने, मेरे भाइयों ने, हमारी पूरी टीम ने हमेशा बड़ी मिल के जदोजहद की, और मेरी पार्टी का बड़ा किरदार है, बड़ा एक विजन था मुस्लिम लीग का और मियाँ नवाज शरीफ का, कि उन्होंने आपको बेशुमार तरक्याती फ़ंड दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक ईमानदारी के साथ वो फ़ंड खर्च किए, और उसके फिर असरात आए, रोडें बनी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत काम हुए, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछे तो यकीन जानिए जो हम करना चाहते थे या जो हम समझते, जो हमारी प्लानिंग थी, उसके एतबार से तो ये उसका समझे 25% भी नहीं हुआ। हमारी जो प्लानिंग थी, जो सोच थी, वो बहुत इससे भी आगे थी। अगर जमहूरियत का ये तसल्लुत चलता रहता, 2018 के अंदर मुस्लिम लीग पर शब खून ना मारा जाता, और पसे पर्दा वही आमराना सोच ना आती, तो यकीनन आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा होता। और अगर बात यह कि मैं आपने हमेशा घर के अंदर, क्योंकि हम मजमूई तौर पे इज्तिमाई फैमिली के रहते हैं, हम इकट्ठे बहन सारे भाई रहते हैं, तो मैं अपने तमाम ख़ानदान के बच्चों को तकरीबन हफ्ते में तो एक बार हम ज़रूर मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, और अपना माजी बताता हूँ कि हमने ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू किया, और जो फैसिलिटीज़, जो सहूलतें आपके पास हैं वो शायद हमारे पास बचपन में नहीं थी, तो मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा उन्हें एक लफ्ज़ कहता हूँ कि मेरे बेटो याद रखना, ये सियासत वरासत नहीं। आप ना ये समझना कि आप MNS के बेटे हैं तो आप MNS बनेंगे।
آپ ایم پی کے بیٹے ہیں تو آپ ایم پی اے بنیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اچھی نیت ہوئی، آپ کے اندر اچھی سوچ ہوئی، آپ نے اچھی ایجوکیشن کی، آپ نے بڑے ہو کے آپ کے اندر عوامی خدمت کا جذبہ ہوا، تو اللہ آپ کے لیے رستہ کھول دیں گے۔ یہ بالکل میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے بچے، ہمارے خاندان کے افراد وہ بھی سیاست میں جائیں گے اور وہ اسمبلی میں نمائندگی، نہیں، وہی اللہ نے ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کی بصیرت ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی تربیت کرنا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں اتنا مطمئن نہیں ہوں جتنا مجھے اپنے علاقے کے لیے مزید مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ بہت کم سیاستدان ہیں کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے کارنامے گنواتے ہیں، لیکن آپ نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ابھی مزید کام چاہیے تھا۔ آپ کس طرح بنانا چاہ رہے تھے اپنے ایریے کو، اپنے علاقے کو؟ کیا ڈریم تھے آپ کے؟ دیکھیں، یہ ڈریم نہیں ہوتے، دیکھیں یہ حقیقت ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے، آپ کے حلقے کے برج آپ کے سامنے ہے، آپ کے حلقوں سے گزرتے برساتی نالے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے حلقے کے دیہات آپ کے سامنے، آپ دیہاتوں میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میٹنگوں میں جاتے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ پانی کی یہ صورتحال ہے، یہاں پر گلیوں نالیوں کی یہ صورتحال پتھر ہے، آپ نے اس گاؤں کو اتنے پیسے دے کے اس کا اتنا سٹرکچر بنا، اگر اتنے پیسے دیں تو اس کا یہ کام ہو۔ پھر اس کے بعد آپ پانی کی نکاسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا مین پانی نکال کے آپ نے باہر کہاں لے کر جانا ہے، بڑے نالوں میں بھیجنا ہے، یہ برساتی نالوں کو آپ نے چینلائز کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لینڈ کو، زمین کو بچا سکیں اور پانی کو جتنی جگہ گزرگاہ کو کے لیے چاہیے اتنی دیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کوٹلہ بمبر روڈ ہے تو یہ نارمل روڈ نہیں بننی، یہ ڈیول کیریج کم سے کم 110 یا 120 فٹ چوڑی روڈ بننی ہے۔ تو اگر مطلب آپ یہ ڈسٹرکٹ ایک سٹیٹ کو دوسری سٹیٹ سے ملا رہی ہے، پھر ایک ضلع بمبرس کو ضلع گجرات کے ساتھ ملا رہی ہے، آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کی ذہن کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں میں نے کہا کہ جو اگر میں اب بھی جب دیکھتا ہوں تو میں اس طرح مطمئن نہیں ہوں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میں نے کہا نا کہ 25% ہوا ہے۔ ابھی آپ نے کوئی کہہ لے کہ برساتی نالوں پہ آلموسٹ برج بنائے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ایسی جگہ تھی جہاں چاہیے تھی۔ دیہاتوں میں ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گاؤں میں آپ اندر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پانی سے گزر کے گاڑی آپ کی تو اندر گاؤں میں جاتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پلی چاہیے تھی، وہ پلی نہیں بن سکی کیونکہ حقیقت میں آپ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا۔ آپ ایک گاؤں کو فرض کریں 1.5 کروڑ کا پورا سٹرکچر بنتا ہے روڈ کا، لیکن اس وقت آپ کے پاس فنڈ ہی 1 کروڑ کے ہوتے ہیں، تو 50 لاکھ کا آپ کو جب کام بچتا ہے وہ پورے 1 کروڑ کے کام پہ بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں مس تھی، ہم اتنا کام نہیں کر پائے جتنا ہمیں کرنا تھا۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کھاریاں تھا، گجرات تھا، لالا موسا تھا، میاں صاحب کو کوٹلہ میں کیوں مدعو کیا؟ دیکھیں، جو آپ کی ہوم گراؤنڈ ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کراؤڈ وہاں سے کتنا نکلے گا، اس میں آپ نے لوکل پاپولرٹی دیکھنی ہوتی ہے، لوکل جگہ کا وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کھاریاں میں بلائیں گے تو کتنے لوگ آئیں گے، آپ کوٹلہ میں بلائیں گے تو کوٹلہ اور اس کے گرد و نواح سے کتنے لوگ نکلیں گے۔ یہ دیکھیں 1968 میں جب 1967 میں پیپل پارٹی بنی تو 1968 کی جولائی کے مہینے میں میرے والد صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کوٹلہ میں جلسہ کروایا تھا، تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ، اگر اس دور میں میرے والد صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جلسے کا انتخاب کوٹلہ کیا تھا تو مجھے بھی یہ جلسے کا انتخاب کوٹلہ کرنا چاہیے۔ اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا، حالانکہ میری بعض لیڈرشپ مجھے کہتی تھی کہ کراؤڈ اتنا نہ ہوگا، دیہات ہے، بیک ایریا ہے، تو آپ جی ٹی روڈ کے قریب کریں، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ہم کوٹلہ میں کریں گے تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ جوش و خروش سے آئیں گے، اور میرے لیے بھی آئیں گے اور اپنے لیڈر کے لیے بھی آئیں گے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میری سوچ تھی وہ پوری ہوئی، اور اسی طرح لوگوں نے، میرے علاقے کے لوگوں کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کام ہے، انہوں نے مطلب تاریخ رقم کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس جلسے نے مجھے پوری زندگی، میرے خاندان نے جو اس علاقے کی خدمت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے والے دن لوگوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایک سائیں جی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کافی ان کا آپ سے پیار ہے اور آپ کا ان سے پیار ہے، وہ کون شخصیت ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی میں نے کہا نا کہ آپ اپنا طرز کی سوچ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی یہاں کے مجذوب ہے، اور وہ شروع سے مطلب بڑا، جب بھی آتے ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں
ایک چیز کا قائل ہوں، میں نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے کہ کسی بھی مجذوب، کسی بھی ایسے شخص کی بد دعا سے بچے اور اس کی دعا کے طلبگار. میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کے خدمت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہ کوئی میرے نزدیک کوئی بہت بڑے پیر ہیں یا کوئی ولی اللہ نہیں، وہ ایک درویش آدمی ہے، بیچارے مجذوب ہے، اللہ نے مجذوب پیدا کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں صرف اللہ نے مجذوب کو نماز معاف کی ہے. تو میں تو اس یہ سے ان کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کی دعا کا طلبگار رہتا ہوں، اور کوشش کہ جب بھی وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کی خدمت کر سکوں. تھینک یو. جی ناظرین، چودھری عبدالرضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی سیاست کی بات سنی. ان کے دل میں خواب ہے کہ میں آنے والے وقتوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے بہتر سے بہتر کرتا رہوں. دیکھتے رہیں سحر نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی ظفر.